تو آپ ہمیں بتائیں کہ اس دور میں دین سے لوگ بہت دور ہیں، تو یہ دوری کی وجہ کیا ہے؟ اس میں جو سمجھتا ہوں، میرا تجربہ میں جو آج تک میں نے جو کیا میں، ایک تو ہے کہ ہمارے دشمن جو ہم اسلام کے خلاف سازشیں یا مذہبی لوگوں کے، وہ تو ایک ہے ہی، اس وجہ سے ان کے جتنے بھی شب و روز کی جتنی بھی ان کی یعنی کام ہے اسلام سے دور کرنے، ہماری نسل کو دور کر رہے ہیں وہ۔ لیکن اس میں جو خاص ایک ہماری طرف سے فالٹ ہے وہ ہمارے علماء کی طرف سے ہے، وہ ہماری فرقہ واریت کی طرف سے، ایک دوسرے کو برداشت نہ کرنا، ایک دوسرے کی رائے کا احترام نہ کرنا۔ اس وجہ سے ہماری جو نوجوان طبقہ ہم سے متنفر ہو رہا ہے، وہ ہم سے نہیں ہو رہا بلکہ دین سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ لہٰذا یہ ہمارے لیے بھی سوچنے کی ایک صورت ہے، سوچنا چاہیے، ہمیں علماء کو سوچنا چاہیے اس حوالے سے۔ آج کل کے جو نئے خطبہ ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی کیا کہنا کیا ہے، یہ تو خیر بڑوں کی باتیں ہیں، میں تو مشورہ دوں گا کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ فوکس کریں، جو لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کو اللہ نے اگر موقع دیا، خطبات دے رہے ہیں، تو آپ اس کو وقت گزاری نہ سمجھیں، آپ امانت سمجھیں کہ لوگ جو آ رہے ہیں یہ کچھ سیکھ کے جائیں یہاں سے۔ ان کے پاس اور اگر وقت نہیں تو کم از کم یہ 8 دن کے بعد آ رہے ہیں تو کوئی ایسا دین کا پیغام ان کو دیں، کوئی تربیت کی بات ان کو بتائیں، کوئی عقائد کی بات بتائیں، اور اس میں ایک دوسرے کے جو عام طور پہ فرقہ واریت کو ہم چھیڑ لیتے ہیں، اسی پہ ساری فوکس کر لیتے ہیں، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ اور جو بات کریں مدلل کریں، اس کے پیچھے باقاعدہ آپ کے پاس کوئی ثبوت ہو، کوئی دلیل ہو، اس دلیل کی بنیاد پہ آپ بات کریں، اور اس میں رنگ بازی کرنے کی بجائے یا اپنے خطبات کو ایسے ہی بس زور، اس میں کوشش کریں اللہ کے ساتھ رجوع کر کے ہماری ہدایت کے لیے جو باتیں ان باتوں کو کرنے کی کوشش کریں۔ اچھا کیسا جو آج کل بات بہت مشہور ہے، وہ کہتے ہیں کہ آج کل کے مولوی اگر بخشے گئے تو سب لوگ بخشے جائیں گے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ ایسی بات نہیں ہے، خیر یہ وہی بات جو آپ نے پہلے سوال کر لیا ہے، اصل لوگوں کا قصور نہیں ہے، لوگوں کو دین کا علم نہیں ہے، لوگوں کو ان باتوں کا پتہ نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے، یہ ایک محاوراتی طور پہ جو باتیں چلی آ رہی نا، سنی سنائی باتیں، ان پہ لوگ کہہ رہے ہیں ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے، علماء سے اظہار نفرت نہیں کرنی چاہیے، کمی بیشی ہر ایک کے لیے ہوتی ہے۔ میرے پاس ایک صاحب آئے، وہ کہنے لگے کہ دیکھیں یہ ائمہ مساجد اور یہ تراویح پڑھانے والے یہ پیسے لے لیتے ہیں، یہ کرتے ہیں، تو میں نے یہی، مجھے اس کی بات سن کے مجھے اس پہ تھوڑا سا حیرانگی کی بجائے مجھے ہنسی آئی۔ میں نے کہا کہ جب عوام آپ ہو تو آپ کے لیے حضرت ابو ہریرہ نے تھوڑا نماز پڑھانے آنا، ہمارے جیسے ہی آئیں گے نا، تو کمی بیشی ہوتی ہے، لیکن اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ سب کی مغفرت فرمائے، یہ اللہ کی عدالت کا معاملہ ہے، یہاں سارے محتاج ہیں، عوام بھی علماء بھی سارے ہی اللہ کے محتاج ہیں، اللہ سب کی مغفرت فرمائے۔ تو علماء وقت کے بارے میں مشہور ہے کہ علماء کھاتے بہت ہیں، تو اس کے بارے میں کیا کہیں؟ جی یہ مجھے ویسے اس یو ٹرن کی سمجھ نہیں آئی، ہم چونکہ ہمارا درس و تدریس کا ہے، ایک میں نے زندگی کا ایک حصہ اس میں گزار لیا، میں یہ کہوں گا کہ ہم جب کسی سے بات کرتے ہیں نا کہ ایک بچہ آپ ہمیں دے دو، ہم اس کو پڑھانا چاہتے ہیں، قرآن کی تعلیم دینا چاہتے ہیں، ہر ایک کی زبان پہ ایک ہی لفظ ہوتا ہے کہ یہ اگر دین پڑھ گئے تو کھائیں گے کہاں سے، لیکن جب پڑھ جاتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ کھاتے بہت ہیں، تو یہ ایسا یو ٹرن اس کی مجھے تو سمجھ نہیں لگ رہی، یہ عوام بھی یو ٹرن لے رہی ہماری، تو اس لیے اللہ کھلاتا ہے تو کھا لیتے ہیں جتنا کھلاتا ہے۔ باقی میرا مشورہ ہے ذرا چند دن ہمارے پاس آ کے اس چٹائی پہ رہ کے دیکھ لیں کتنا کا کھا لیتے ہیں، کتنا کا ہوتا ہے۔ تو اچھا ایسا کوئی اچھا پیغام دیں اینڈ پہ دیکھنے والوں کو؟ بس پیغام کیا دینا ہے، رمضان المبارک کے بہت کم دن باقی ہیں، ان کو غنیمت جانیں، اور خاص طور پہ آخری عشرہ ہے، سارے رمضان کا نچوڑ اسی کے اندر ہے، اور پھر اس عشرے کا نچوڑ ایک لیلۃ القدر میں ہے، اس محرومی سے بچیں۔ اور میں خاص طور پہ کہوں گا کہ علمی لوگوں سے، دیندار لوگوں سے، مساجد سے، مدارس سے محبت رکھیں، یہ لوگ دشمن نہیں ہیں، یہ لوگ آپ کے بہت غمخوار ہیں، اور
ایسا طبقہ میں نے نہیں دیکھا جو بے لوث ہو کے کام کرتا ہو۔ تو مذہبی لوگوں سے اظہار نفرت نہ کریں، اپنے آپ کو دین کی طرف لے کے آئیں۔ اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی ہماری نجات کی ایک ہی صورت ہے، وہ ہے جو اللہ نے نظام بھیجا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھیجا، اسی کو اپنے سینے سے لگائیں۔ اچھا، تو مفتی صاحب اب آخر میں ہمیں عیدین کے بارے میں بتائیں، عید کا جو دن ہے اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جی، عید کا دن خوشی کا دن ہے، اسلامی تہوار ہے، لیکن اس میں بنیادی چیز وہی ہے کہ اس میں جو غیر شرعی کام ہے ان سے تو منع کیا گیا ہے۔ عید کی رات سے ہی یہ سارا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، جس کو حدیث میں کہا گیا کہ آسمانوں پہ اس رات کا نام، جس کو ہم چاند رات بولتے ہیں، آسمان پہ اس کا نام لیلۃ الجائزہ رکھ دیا جاتا ہے، انعام کی رات رکھا جاتا ہے۔ پھر عید کے دن صبح کو فرشتے کناروں پہ، سڑکوں پہ آ کے کھڑے ہوتے ہیں، حدیث میں ان کا ذکر ملتا ہے، اور وہ اعلان کرتے ہیں کہ امت محمدیہ نکلو اس کریم رب کی درگاہ کی طرف جو بڑے سے بڑے قصور کو معاف کرنے والا ہے، آج وہ تمہیں عطا کرنا چاہتا ہے۔ تو اس طریقے سے وہ فرشتوں کا ایک اعلان ہے، فرشتے اعزاز و اکرام کرتے ہیں۔ عیدگاہ کے موقع پر جب نمازی آتے ہیں تو اس کے لیے حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا بدلہ اس مزدور کا جو اپنی مزدوری پوری کر لے، تو اس پہ اپنا کام پورا کر لے۔ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ بس اس کا یہی بدلہ اجر پورا دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ اس موقع پہ اعلان کرتا ہے میری عزت کی قسم، جلال کی قسم، میرے علو مرتبہ کی قسم، آج آخرت کے بارے میں جو سوال کریں گے وہ میں ان کو دے دوں گا، اور دنیا کے بارے میں یہ جانتے نہیں، میں جانتا ہوں ان کے فیوچر کو، لہٰذا میں ان کی مصلحت کو مد نظر رکھتے ہوئے دوں گا۔ عید کے دن جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنت اعمال ہیں اس میں صفائی ستھرائی کا اہتمام ہے۔ نماز فجر نماز تو کسی صورت وہ تو اس کی گنجائش ہے ہی نہیں کہ چھوڑ دی جائے، تو نماز کی پابندی ہو۔ اس کے بعد اس دن کی اشراق کی نماز نہیں پڑھی جائے گی، نماز عید سے ہی آغاز کیا جائے گا۔ پھر اچھے کپڑے پہنے جائیں، اپنے کپڑوں میں اچھے کپڑے، صدقہ فطر ادا کر کے آئیں۔ نماز عید فجر کے دن صبح طلوع کے وقت ہی واجب ہو جاتا ہے، وہ ادا کریں۔ صفائی ستھرائی کا اہتمام، خوشبو لگائیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ، یہ تکبیرات پڑھتے ہوئے آئیں، راستہ بدل کے آئیں، یعنی جس راستے سے آئیں دوسرے راستے سے جائیں۔ یہ ساری چیزیں وہ ہیں، خطبے کو غور سے سنیں، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو عید کے حوالے سے ہیں۔ اب آخری بات جو میں کہنا چاہوں گا وہ ہے ہماری مسجد اسماعیل بی بلاک 17 کالونی میں، یہاں ہم نے ابھی مشورہ کیا ہے، انشاءاللہ اس کا کل اناؤنس کریں گے۔ 6 بجے انشاءاللہ نماز عید الفطر ہم یہاں پہ ادا کریں گے، اور مدرسہ عائشہ روضۃ القرآن گلشن اقبال ڈی بلاک میں 7 سوا 7 بجے یہاں تک ہمارے ابھی مشاورت ہے، تو شاید یہاں تک ہم وہاں پہ وقت رکھیں گے۔ چلے، بہت شکریہ کر صاحب، آپ نے قیمتی وقت دیا۔ جزاک اللہ جی، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ یہ میں یہی مشورہ دوں گا اس طرح کے آپ پروگرام کرتے رہیں تاکہ ہماری نوجوانوں کو اور ہمارے بچوں تک اور ہمارے نسلوں تک یہ پیغام پہنچتا رہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے، ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔